رائے تھی جس طریقے سے اس نے اقوام متحدہ میں وہ کاغذ پھاڑے اور واک آؤٹ کیا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس قسم کی پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ شاہ فیصل شہید ادھر آیا، یاسر عرفات آیا، قذافی آیا، اسلامی جو بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی یہاں پاکستان آئی، ہم اس پاکستان نے ان کی میزبانی کی، ہمارے مہمان بنے اور دنیا کو ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ اس طریقے سے ترقی کی جاتی ہے۔ ماضی میں جاؤں گا، میں اس وقت اسٹوڈنٹ تھا، 4 اپریل 1979 کو۔ ہم اس وقت تو اس وقت جب ان کو پھانسی پہ چڑھایا گیا تو میں بحیثیت ایک اسٹوڈنٹ، میرے پاس ایک وہ اس زمانے میں شاید ایک چھوٹا سا ریڈیو آتا تھا، ٹی وی شی وی تو تھا نہیں، پیناسونک کا ریڈیو تھا 2 بینڈ کا۔ جب اس پہ اناؤنس ہوا کہ اس کو ہینگ کر دیا گیا تو میں نے وہ ریڈیو توڑ دیا، اتنا دکھ ہوا۔ میڈم اسپیکر، کچھ لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ذوالفقار علی بھٹو وہ شخصیت تھا جو صدیوں کے بعد اس مملکت پاکستان کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ تھا، لیکن یہاں پہ بدقسمتی ہے کہ جب اس قسم کے لیڈر انٹلیکچوئل پیدا ہوتے ہیں تو ان کو جلدی اس صفحاتی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ میرے دوستوں نے کہا کہ جو اس کے نظریات تھے، جو جمہوریت کے بارے میں اس کی رائے تھی، جس طریقے سے اس نے اقوام متحدہ میں وہ کاغذ پھاڑے اور واک آؤٹ کیا، آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی کی یہ جرت نہیں ہوئی کہ اس قسم کی پاکستان کے لیے آواز اٹھائی ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میڈم اسپیکر، میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں، مجھے 33 سال سزا کی گئی ایک دفعہ، پھر مالکی دور آیا، اس میں مجھے 5 سال سزا کی گئی۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ سب کو کہ انہوں نے جس طریقے سے مجھے سپورٹ کیا، میں آج بھی ان کا مشکور ہوں، کل بھی میں مشکور تھا۔ اور جو موجودہ وزیر اعلیٰ ہے، اس وقت وزیر داخلہ تھے۔ بات یہ نہیں ہے کہ زندگی تو چل رہی ہے، پہیا ہے، گھوم رہا ہے، لیکن ان چیزوں کا حساب کون دے گا؟ جو مجھے 33 سال ایک، 5 سال دوسرے، 38 سال 66 سالہ زندگی میں میرے 38 سال مائنس ہو گئے، اس کا حساب کون دے گا؟ یا آج بھٹو ہم میں موجود نہیں ہے، اس کا حساب کون دے گا؟ عدالتیں تو اپنا فیصلہ سنا دیتی ہیں، لیکن جو ایک تو ایک شخص کا نقصان ہوتا ہے، ایک گھر کا نقصان ہوتا ہے، ایک پورے ملک کا نقصان ہوتا ہے، ایک بر اعظم ایشیا کا نقصان ہوا، تو میرا خیال ہے کہ اس کا جواب آج کی سپریم کورٹ نے قاضی فیاض عیسیٰ اور اس کے کلیگ جتنے بھی جج تھے فیصلہ دے کر اس کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، آج آپ 1979، 21 اور 24، 45 سال کے بعد مملکت پاکستان کا جو نقصان ہوا اس کا کون ذمہ دار ہے؟ میں تو یہاں پہ یہ مطالبہ کروں، میں تو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے آج اس کو ناانصافی اور اس کو شہید کا ایک درجہ دیا۔ یہ جو 45 سال اس کے خاندان کے ساتھ ہوا، اس مملکت پاکستان کے ساتھ ہوا، تو اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اس کا کوئی احتساب نہیں ہے۔ میرے ساتھ 38 سال میری زندگی کے مائنس کیے گئے، اس کا کوئی حساب نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں جمہوری نظام کی ضرورت ہے وہاں پہ ایک آزاد عدلیہ، ایک خود مختار عدلیہ کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہر خاص اور عام آدمی کو انصاف ملے۔ آج وہ پرانے جج صاحبان کرتے ہیں،
یہ ہم سے غلطی ہو گئی، پاکستان کی دنیا لٹ گئی، بھٹو خاندان کی دنیا لٹ گئی، اور آج آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی، تو اس کا ازالہ ہونا چاہیے. کوئی مجرم ہے اس کو ضرور آپ سزا دیں، ہم نہیں کہتے کہ ان کو آپ سزا نہ دیں، لیکن یہ بے گناہ لوگوں کا جو عدالتی قتل کیا جاتا ہے، خدا را یہ جو اس وقت سپریم کورٹ بیٹھی ہے یا ہمارے عدالتیں بیٹھی ہیں، ان کو چاہیے، کیونکہ جج جواب دے ہوگا آخرت میں اللہ کے سامنے کہ آپ نے کیوں یہ ناانصافی کی کسی کے کہنے پر. آپ نے ایک قرآن کہتا ہے کہ ایک آدمی کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. پھر اس جیسے بھٹو جیسے انٹلیکچوئل جو صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کا قتل تو پوری دنیا کا نقصان ہے. آج آپ دیکھیں اوپیک کی بنیاد کس نے رکھی؟ تمام عربز کو ایک پلیٹ فارم پر رکھ کے اس نے 1973 میں اسلامی سربراہ کانفرنس لاہور میں منعقد کی. وہاں پہ ان کو تمام عالم اسلام کو اکٹھا کیا، اوپیک بنی، جو آج خربوں ٹریلین آف ڈالر کما رہے ہیں. اگر یہ چیزیں بنیاد نہ ہوتی، شاہ فیصل شہید ادھر آیا، یاسر عرفات آیا، قذافی آیا، اسلامی جو بھی ٹاپ لیڈرشپ تھی یہاں پاکستان آئی، ہم اس پاکستان نے ان کی میزبانی کی، ہمارے مہمان بنے اور دنیا کو ایک پلیٹ فارم دے دیا کہ اس طریقے سے ترقی کی جاتی ہے. آج بھٹو ہم میں نہیں ہے، جیسے دوستوں نے کہا کہ واقعی یہ لوگ صدیوں تاریخ کا حصہ بنتے ہیں، صدیوں زندہ رہتے ہیں، وہ کہ فزیکلی وہ وفات پا جاتے ہیں، لیکن ان کی روح، ان کا وجود صدیوں تک کوئی نہیں مٹا سکتا. تو میں صوبائی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ وفاقی حکومت سے رجوع کرے اور ذوالفقار علی بھٹو کو قومی شہید قرار دیا جائے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف جسٹس آف پاکستان اور اس کی ٹیم کو کہ انہوں نے یہ قدم اٹھایا.